اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ جو چینل ہے صوفی تھاٹ اسلام، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے اپنی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح۔ ہماری جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کا تذکرہ کرنا اور ان کو کس طرح سے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے اس کے لیے لایا عمل پیش کرنا۔ ہمارا بالکل یہ مقصد نہیں کہ ہم کسی طرح کی کسی پہ تنقید کریں۔ مختلف مذہبی جو پرسنالٹیز ہیں، چاہے وہ اہل سنت سے ہیں، اہل تشیع سے ہیں یا دیگر مکاتب فکر سے ہیں، ہمارا کسی کو کنڈیم کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کسی سے علمی اختلاف ہوگا تو وہ بھی اخلاقیات کے دائرہ میں ہوگا، اور کسی سے عملی اختلاف ہوگا وہ بھی اخلاقیات کے دائرہ میں ہوگا۔ بنیادی مقصد یہی ہے، سب سے پہلے اپنی اصلاح اور پھر معاشرے کی اصلاح۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آدمی، انسان، مسلمان اور مومن۔ حضرات ذی وقار، سب سے پہلے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک آدمی ہے، بے شک وہ آدم کے گھر میں پیدا ہوا۔ انسان ابھی اس نے بننا ہے انسانیت کو سیکھنے کے بعد۔ انسانیت جو ہے یہ ارتقائی لحاظ سے آدمی سے اگلا درجہ جو ہے وہ انسانیت کا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ یوں تو فطرت اسلام ہی پہ پیدا ہوتا ہے، آگے اس کا معاشرہ، اس کے والدین، اس کی اصلاح کرنے والے، اس کے ٹیچر، وہ جس طرف اس کو موڑتے ہیں وہ مڑ جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آدمی ہے، کہ وہ آدم کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کے مراحل ہیں۔ سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ ہے ماں کی گود۔ سب سے پہلے بچہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے، اپنے اس کے جو پیرنٹس ہیں ان سے سیکھتا ہے، اور بچہ سکھانے سے کم چیزیں سیکھتا ہے۔ بچہ سب سے زیادہ کردار سے سیکھتا ہے۔ جو کام کرتے ہوئے وہ والدین کو دیکھتا ہے تو وہ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں گھر پہ جب موبائل یوز کرتا ہوں تو اکثر بچے بھی موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو میں انہیں منع کرتا ہوں۔ جب میں انہیں منع کرتا ہوں تو ان کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ پاپا آپ خود کیوں یوز کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو عمل وہ پیرنٹس کو کرتے دیکھتے ہیں سب سے زیادہ وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں بچوں کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو بدلنا اور پرکھنا ضروری ہے، کہ ہم جتنی مرضی انہیں تبلیغ کرتے رہیں، جتنا مرضی ہم سمجھاتے رہیں ایسے نہیں کرو، ایسے کرو، ویسے کرو، لیکن وہ سب سے زیادہ کاپی اپنے پیرنٹس کو کریں گے۔ تو پہلی جو اصلاحی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات، جب معاشرہ اسے انسانیت کے سانچے میں ڈھالتا ہے
آدمی کے بعد وہ انسان بننا شروع ہوتا ہے، بنیادی طور پہ اس کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، اس کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ پھر وہ آدمیت سے انسانیت کا سفر کرتا ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ آپ اور میں اور ہمارے بیشتر حضرات جو مغربی ممالک میں ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ وہ لوگ چاہے مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ ایک اچھے انسان ضرور ہیں۔ وہ معاشرے کیوں ترقی کر رہے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن انسان نہیں بنے۔ سب سے پہلے ہمیں بننا تھا انسان، آدمیت کے بعد انسانیت کی طرف آنا تھا، اور پھر انسانیت سے مسلمانیت کی طرف۔ تو وہ لوگ جو ہیں ان کا رہن سہن، ان کا چال چلن، ان کے معاملات، گو کہ وہ مسلمان نہیں لیکن قابل رشک ضرور ہیں۔ ہم میں سے جو بھی یورپ جاتا ہے، جاپان جاتا ہے، دیگر جو ایڈوانسڈ ممالک ہیں، کینیڈا جاتا ہے، وہ سب سے پہلے آ کر ان کی اچھائیاں بیان کرتا ہے کہ وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہاں کرپشن نہیں ہے، وہاں رشوت نہیں ہے، وہاں جھوٹ نہیں ہے، وہاں وعدہ خلافی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ 100% نہیں ہے لیکن 90% نہیں ہے۔ تو اس سے معاشرے کا ایک اگلے بندے پہ امپیکٹ پڑتا ہے کہ بینگ اے معاشرہ وہ اچھے لوگ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اچھے انسان بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں جو معاملات ہیں کہ ہم مسلمان بن گئے ہیں لیکن انسان نہیں بنے۔ پچھلے دنوں میں ایک مرغے کے گوشت والی دکان پہ رکا، وہاں سے میں نے گوشت لیا اور اس کا ریٹ میں نے آبزرو کیا کہ میں نے گزرتے گزرتے دوسری دکانوں پہ بھی نظر ڈالی، وہ تقریباً 10-12 روپے پر کے جی زیادہ تھا۔ نوجوان تھا، بارش تھا اور حافظ قرآن بھی تھا۔ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا یار کہ تو ایک مذہبی آدمی ہے، چہرے پہ ماشاءاللہ تو نے سنت سجائی ہوئی ہے، تو دوسروں سے تیرا جو ریٹ ہے وہ زیادہ کیوں ہے؟ تو وہ مسکرانے لگا، کہتا ہے جناب دین اپنی جگہ پہ ہے، عبادات اپنی جگہ پہ ہیں، اور یہ کاروباری معاملات اپنی جگہ پہ ہیں۔ تو پھر میری اس سے کچھ بات چیت ہوئی، بحث مباحثہ ہوا، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے کہ معاشرتی طور پہ ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارا جو بھی شعبہ ہے اسے ہم دین کے مطابق نہیں ڈال رہے۔ ملک ایک دن میں سیدھا ہو سکتا ہے اگر ہر بندہ اپنا جو کاروبار، اپنا جو کام کر رہا ہے، جو اس کا شعبہ ہے اس میں فیر ہو جائے۔ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اپنے پیشے کو آپ عبادت بنائیں۔ جب آپ کا پیشہ عبادت بن جائے گا تو معاشرے سے معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو آپ انسانیت کے مسیحا ہیں۔ اگر آپ اپنے پیشے کو عبادت بنائیں گے تو بہت ساری اخلاقی جو برائیاں ہیں جو آپ کے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کہ روڈ پہ جاتے ہوئے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پہلے تو ہمارے لوگ اسے اٹھانے کے لیے نہیں بھاگتے، ہر بندہ کیمرہ نکال کے ویڈیو بنانا شروع کر دے گا، اور پھر اٹھانے سے ڈریں گے، وہ جی ہمارے اوپر نہ پڑ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اس بندے کو اٹھائیں، اسے فرسٹ ایڈ دینے کی کوشش کریں۔ وہ اکثر اوقات جو کیجویلٹی اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں
کہ جب ہم لوگ سارے ویڈیو میں مصروف ہو جاتے ہیں، اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، جی ہم پہ نہ پڑ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تو وہ زیادہ بلیڈنگ ہونے سے پھر وہ اکثر اوقات جو ہیں وہ لوگوں کی اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی اٹھا لے، ایسا بھی دیکھا گیا ہے، پچھلے دنوں ہمارے گاؤں میں ایک نوجوان، اللہ اسے جوار رحمت میں جگہ دے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بڑا اچھا نوجوان تھا، بڑا ینگ، ابھی 18-20 سال اس کی ایج تھی۔ تو ابھی مغرب کا ٹائم تھا، مغرب کے قریب قریب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ لوگ وہاں پہ موجود تھے، 1122 والوں کو کال کی، ایمبولینس آ گئی، اسے اٹھا کے ایمبولینس میں ڈالا، وہ قریب جو شہر تھا وہاں کے ہاسپٹل پہ لے گئے اسے۔ تو اب ہاسپٹل والے جو ہیں وہ اسے ایڈمٹ نہیں کر رہے، کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی 1 لاکھ روپیہ پہلے لے کر آؤ پھر ایڈمٹ کریں گے۔ اب جو اس کے عزیز و اقربا اس جلدی میں بھاگ دوڑ کر کے اس کے پاس پہنچے تھے بیچارے، انہیں کوئی ہوش تو نہیں رہی جب آپ سنیں کہ آپ کے نوجوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو بندہ افراتفری میں نکل پڑتا ہے۔ تو وہ تیزی میں بیچارے نکلے، کسی نے پیسے لیے کسی نے نہیں لیے، ان کے پاس کو 20-50 ہزار روپے تھے۔ انہوں نے بڑی منت سماجت کی کہ آپ رحم فرمائیں، ہم آپ کو پیسے دے کر ہی بچے کو لے کر جائیں گے، اب اس کا علاج تو شروع کریں، اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، یہ معاملہ ہے۔ لیکن وہ کسی طور نہ مانے۔ خیر پھر ان کے کچھ عزیز تھے ادھر، انہیں کال کی اسی سٹی میں، تو وہ ATM مار کے وہ پیسے لے کے آیا بندہ، تب انہوں نے ایڈمٹ کیا۔ تو اس طرح کے متعدد واقعات روز ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جو بھی بن گئے ہیں ہم انسان نہیں بنے، اور ہم اپنے پیشے کے ساتھ جو ہے وہ مخلص نہیں، پیشے کو عبادت نہیں بنا رہے۔ اذان ہوتی ہے، ہمارا ڈاکٹر بھی اٹھ کے چلا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جو چیزیں اسلام نے بتائی ہیں وہ ہم نے اڈاپٹ نہیں کی اپنی عملی زندگی میں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے اپنے عزیز ہیں، آج آپ کہیں گے کہ ڈاکٹروں پہ ہی آپ نے جو ہے وہ انگلی رکھ لی ہے، لیکن واقعہ سے واقعہ یاد آ گیا۔ ان کی والدہ کا مسئلہ تھا ہارٹ کا، رات کو انہیں اٹیک ہو گیا۔ اب وہ بڑے صاحب حیثیت ہیں، اپنی ان کی فیکٹریاں ہیں، اعلیٰ روزگار ہیں، تو ان کے پاس کوئی مطلب ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بینک سے جو لوگ زیادہ تر بینک پہ ہی چلتے ہیں، کہ جس کو پیسے بھیجنے اسے ٹرانسفر کر دیے، ATM کارڈز وغیرہ یوز ہوتے ہیں، تو کرنسی ہر بندہ اپنی جیب میں ہر وقت تو نہیں رکھتا۔ تو رات کو لاہور میں ایک ہاسپٹل میں لے گئے، انہوں نے بولا جی ان کے دل کا مسئلہ ہے تو اسٹنٹ ڈلیں گے، تو اس کے لیے 5 لاکھ روپے آپ پہلے جمع کروائیں، پھر ہم انہیں ایڈمٹ کریں گے۔ بڑے بیچارے پریشان ہوئے، ان کے پاس وہ ایک دوسرے کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، بمشکل 2 لاکھ روپیہ نکلا۔ اچھی گاڑی پہ وہ گئے ہوئے تھے، لگژری گاڑی تھی، لینڈ کروزر تھی بلکہ۔ انہوں نے بولا کہ آپ ایسا کریں کہ 2 لاکھ روپیہ رکھ لیں، آپ کو اگر مسئلہ ہے ہمارا شناختی کارڈ رکھ لیں، پھر ادھر تک وہ آئے کہ ہماری گاڑی کی چابی آپ رکھ لیں، ہم صبح آپ کو پیسے دیں گے کیش، تو ہم گاڑی کی چابی واپس لے لیں گے، آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہماری والدہ کا ٹریٹمنٹ شروع کریں۔ تو وہ ڈاکٹر کسی طور نہ مانے، انہوں نے کہا کہ ہمیں 5 لاکھ روپیہ پہلے دیں گے کیش میں، ہم نہ بینک ٹرانسفر کو مانیں گے، نہ آپ کا ATM ہم رکھتے ہیں، نہ ہم چیک لیتے ہیں، ہمیں کیش دیں تو ہم جو ہے وہ علاج شروع کریں گے۔ وہ بڑی پریشانی ہوئی، خیر وہ صاحب حیثیت تھے، اپنے دوستوں کو فون کیے، کسی کے پاس 1 لاکھ، کسی کے پاس 2 لاکھ، مختصر یہ کہ انہوں نے پیسے جمع کروا دیے رات کو ہی، تو پھر آپریشن ہوا، الحمدللہ وہ جاں بحر ہو گئی ان کی والدہ۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو ایسے واقعات بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں یہ جو برائیاں ہیں یہ ہماری ہی پیدا کردہ ہیں، اور ہم نے انہیں ختم کرنا ہے۔ تو اپنا اپنا جو پیشہ ہے اس کو عبادت بنائیں،
باقی جو عبادتیں ہیں، عبادت فرض ہے مومن پہ۔ نماز اللہ نے مومن کو کہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ یہ تمام تر جو عبادات ہیں یہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہیں اور یہ مومن پہ فرض ہیں۔ ابھی آپ مسلمان بھی نہیں بنے تو آپ جو نماز کی تکلیف کر رہے ہیں، روزے کی بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے معاملات درست نہیں، ہمارا زمیندار ہے وہ صبح اٹھ سویرے ارلی مارننگ وہ جاگے ہے اور وہ بھینس کے نیچے بیٹھا ہے دودھ نکالنے کے لیے، تو بیٹھتے ہی اس نے دودھ میں پانی ڈال لیا ہے اور اس کے بعد وہ دودھ اس نے رکھا اور پھر مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا، تو اس کی نماز سے کیا فائدہ دے رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنے سارے معمولات کر رہے ہیں، کرپشن میں، ملاوٹ میں، دو نمبری میں، ہم دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اور میرا اپنا چھوٹا سا گاؤں ہے، تقریباً رجسٹرڈ وارڈ جو ہیں وہ 2000 سے بھی کم ہیں، 8 مسجدیں ہیں ادھر، 2 مدرسے ہیں، تو ہمیں ان گلی محلے میں جو ہماری مسجدیں ہیں، جو مدرسے ہیں، ہمیں وہ کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ان سے فائدہ لے نہیں رہے۔ ہم نے اسلام کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ نہیں کیا، اسلام کو صرف زبان سے قبول کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کام بس کرتے رہو، جس طرح بھی کرتے رہو، دکان پہ سارا دن چور بازاری کی، زور کا وقت ہوا دروازہ بند کیا، وقفہ نماز کا بورڈ لٹکایا اور مسجد میں چلے گئے۔ تو عزیزان گرامی، ان چیزوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ان معاملات کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر بندہ اپنے جو اس کا شعبہ ہے اسے اپنے عبادت کے طور پر لے، دین کے طور پر لے۔ سب سے پہلے اپنے پیشے کو عبادت بنائیں، پھر آپ عبادت بھی ساتھ کریں۔ جو بندہ دن میں 12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے، اب سب سے زیادہ جو ہے وہ جو میسن کے ساتھ مزدور لگا ہوا ہے، لیبر، اس کی ہارڈ ڈیوٹی ہے، لیکن وہ سارا دن جب وہ ایک سگریٹ پینے کے لیے بھی بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میرا 10 منٹ میں ضائع کر لوں، 10 منٹ آرام کر لوں، وہ بھی اپنی روزی کو خراب کر رہا ہے۔ تو اس طرح یہ بھی بات چلی ہے تو بات لمبی ہو جائے گی، آج کے لیے میں ادھر ہی ختم کرتا ہوں۔ تو یہیں سے میں اپنے اگلے ٹاپک میں اسی کو کنٹینیو کروں گا۔ تو ہمیں اپنی جو زندگی ہے اس کو اسلام کے مطابق ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر ہمیں عبادات بھی فائدہ دیں گی، ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ عبادت میں کچھ کمی رہ بھی گئی تو خدا معاف کرنے والا ہے۔ معاملات اپنے ٹھیک کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ اکثر مسجد کی پہلی صف میں ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جن نے لوگوں کی زمینیں تو باہر دبائی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ اگلی صفوں میں اقامت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح چلتے رہیں گے تو معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا، معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ تبدیلی اس طرح نہیں آئے گی، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔